السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں ہوں مریم، دا پیرنٹ امپاورمنٹ پروجیکٹ کی فاؤنڈر اینڈ مام آف 4۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے باہر آئی تھی اور میں نے کہا کہ آج میں باہر ویڈیو بناتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ بھی سب اندر ہی ہوتے ہیں ہر وقت، میں بھی اندر ہی ہوتی ہوں، تو شاید آپ کو ذرا مجھے باہر دیکھ کے، باہر کی آب و ہوا سن کے، چڑیوں کی آواز سن کے تھوڑا اچھا لگے گا ویڈیو میں۔ تو ویڈیو میں آج میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ہے بہت سارے پیرنٹس جو ان کو لگتا ہے کہ اوہو ہم نے اپنے بچے کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اور اب ہمیں بہت زیادہ برا فیل ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ دیکھیں، ڈسکنیکشن اور کنیکشن جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی کبھی ہم اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ریلیشن شپس، ہم انگلش میں کہتے ہیں ریلیشن شپس آر میسی، تو یہ چیز تو چلتی رہتی ہے، لیکن ضروری یہ کہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں، اسپیشلی اگر ہمارے بچے کا بیہیویئر ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بیہیویئر خراب ہو رہا ہے، بچہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، بات نہیں سن رہا، ٹینٹرمز، رونا دھونا، چاہے کسی بھی ایج کا بچہ ہو، یہ سارے ایج کے بچوں پہ اپلائی کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بیبی سے لے کر ٹین ایجرس تک۔ تو ہم یہ ایویلویٹ کرنا چاہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بیہیویئر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اس سے میرے ذہن میں ایک جو امیجری آتی ہے وہ یہ کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میں سائیکل ہم جب چلاتے تھے اور سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو جاتا تھا تو ہم اس کو لے کر جاتے تھے سائیکل ٹھیک کرنے والے کے پاس نا، شاپ پہ، اور وہ اس کے اندر سے اس کو نکال کے ٹائر کی جو ہے ٹیوب اس کو نکال کے اس کا پنکچر جو ہے وہ ریپیئر کرتا تھا۔ تو وہ دیکھنے کے لیے کہ پنکچر کدھر ہے، وہ اس ٹیوب کو، آئی ایم شور کہ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وہ اس ٹیوب کو پھر پانی کے اندر ڈبوتا تھا اور اس میں سے جدھر اس کے اندر ہول ہوتا تھا یا پنکچر ہوتا تھا ادھر سے ببلز نکلتے تھے، اور پھر اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا ادھر ہے اور ادھر میں نے فکس کرنا ہے، یہ چیز میں نے ٹھیک کرنی ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ جو ہے ایک پنکچر لگاتا تھا، اینڈ ٹھیک ہے ٹیوب کے اوپر تھوڑے پنکچرز آ جاتے تھے لیکن اٹ واز ایز گڈ ایز نیو، دین آئی کوڈ رائڈ مائی بائک اگین، رائٹ۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا جو بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ رپچر جو ہیں آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، رپچر کا لفظ میں نے سب سے پہلے سنا تھا ڈاکٹر ڈین سیگل سے، جب میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی کیلیفورنیا میں، تو میرے ذہن میں ایک دم سے یہ ٹیوب، سائیکل کی ٹیوب والی امیجری آئی جب انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا، رپچر والا۔ تو اسی طرح ہے جیسے ٹیوب کے اندر پنکچر ہوتا ہے، جس طرح سائیکل کے پہیے کے اندر، ٹائر کے اندر جو ہے وہ پنکچر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پنکچر ہے، کہیں نہ کہیں سے سمجھیں کہ ہوا نکل رہی ہے یعنی کہ آپ کے ریلیشن شپ کے اندر دم نہیں ہے، کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، کچھ صحیح نہیں ہے، تو ہم سوچیں گے، غور و فکر کریں گے کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو آج کل بہت غصہ چڑھ رہا ہے۔ جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میری جو بیٹی ہے 5 سال کی، اس کو جو ہے نا کچھ دن سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہر بات میں نا بہت زیادہ ضد کر رہی ہے، بہت زیادہ چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، کوئی بات نہیں سن رہی، ایون سوتے وقت بہت زیادہ وہ پریشان ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا، ایک طرح سے میں نے ٹیوب وہ پانی میں ڈالی کہ ببلز کدھر سے نکلیں گے، اور مجھے احساس ہوا کہ کچھ دنوں سے نا میں، چونکہ یہ جب کوارنٹین نیا نیا شروع ہوا تھا تب کی بات ہے، تو میں یہ سوچ رہی، اور اس وقت میں نئی پاکستان سے بھی آئی تھی، میرے بھائی کی سرجری ہوئی تھی تو اس کے بعد میں آئی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں جب سے آئی ہوں پاکستان سے، میں نے بالکل بھی کوئی ٹائم اس کے ساتھ نہیں اسپینڈ کیا جس میں صرف میں اور وہ ہوں، اور چونکہ میں گئی ہوئی تھی اس لیے مجھے تھوڑی سی عادت، میری جو پیشنس لیول ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا کہ مجھے عادت نہیں رہی 10 دن کے لیے اس کی باتوں کی یا رونے کی یا کمپلینٹس کی۔ تو وہ جیسے ہی رونا شروع کرتی تھی یا کوئی مسئلہ اپنا جو ہے کوئی کنسرن میرے سے شیئر کرتی تھی، تو میں ایک دم سے اسے نا بس میرے آئی وڈ جسٹ آٹومیٹکلی جسٹ وانٹ ٹو شٹ ہر ڈاؤن کہ نہیں، بس میں نے اسے ڈیل ہی نہیں کرنا، اور آئی گیس تھوڑے دن تک جب میں نے اس طرح کیا تو ایک طرح سے پیٹرن بن گیا کہ وہ ذرا سی آواز نکالتی تھی اینڈ آئی وڈ جسٹ بی لائک کہ نہیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دس، تو پھر جب میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اتنے دن سے اس کے ساتھ ایسے کر رہی ہوں، اور اب آ کے اس کا پیمانہ جو ہے بالکل بھر گیا، مطلب اس کی جو ٹیوب ہے اس کے اندر اتنے سارے پنکچر ہو گئے کہ اس کے اندر سے بالکل ہوا نکل گئی ہے، اس بیچاری کے اندر ہوا ہے ہی نہیں بالکل نا، تو وہ کس طرح چلے گی، وہ کس طرح ہاؤ ول شی فنکشن نارملی،
سو دیٹ الاؤڈ می ٹو کائنڈ آف ریفلیکٹ اینڈ تھنک کہ میں کیا چیز غلط کر رہی ہوں اینڈ ہاؤ آئی کین میک اٹ بیٹر. اور پھر اس دن سے جو ہے آئی میڈ اے ویری مائنڈ فل ایفرٹ کہ وہ جب بھی ناراض ہو, جب بھی اس ناخوش ہو, تو میں نے جو ہے I'm just gonna take a deep breath. You know this breath that we talk about, جو ناک کے تھرو لیتے ہیں اور منہ کے تھرو نکالتے ہیں. اس طرح کی بریتھ اٹ کامز یو ڈاؤن. اور ایک دفعہ مجھے کسی سائیکالوجسٹ نے یہ بھی سکھایا تھا کہ آپ بیچ میں when you take the breath in you can say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, as much as you can say while you're breathing, like اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, and it all just kind of comes out. آپ کا تھوڑا بہت غصہ, تھوڑی بہت ٹینشن جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیز ہو جاتی ہے. I'm not saying کہ میجکلی آپ ایک دم سے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا, لیکن ڈیفینیٹلی انشاءاللہ you'll feel better. تو پہلے تو I started with this exercise کہ every time I'm triggered اس کی آواز سے, اس کے رونے سے, اس کے چیخنے سے, اس کی پروٹیسٹ سے, تو یہ میرا پہلا ریئیکشن ہوگا. اور پھر جب چند دفعہ میں نے یہ کیا تو آہستہ آہستہ خود ہی میں اس کی فیلنگ سے جو ہے وہ اٹیون ہوتی گئی. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ خود مجھے احساس ہونا, مطلب آئی نیو کہ اب میں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. And really it's just validation, it's just really feeling, being comfortable in their feelings کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹی آپ رو رہی ہو, I know, yeah you didn't like that, آپ کو بالکل اچھا نہیں لگا, I know, آپ کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ آج آپ انڈا نہ کھاؤ ناشتے میں, لیکن آپ نے پہلے مجھے کہا تھا اس لیے میں نے انڈا بنا دیا. And see, there I caught myself because I said lekin, and there are no lekins in there are no buts in validation, right? So rewind and start again. So this morning I remember what happened was کہ I think she wanted some kind of egg, like scrambled egg, and I made her a fried egg کیونکہ اس نے پہلے مجھے فرائیڈ ایگ کہا تھا. وہ جب میں بن گیا تو اس نے مائنڈ اپنا چینج کر لیا, اس نے کہا کہ میں نے اسکرامبلڈ ایگ کھانا ہے. اینڈ آئی واز لائک کہ نہیں, اب میں نے بنا دیا, میں I don't want to waste an egg. So when you feel hungry you can have it. So اور آج کل ویسے بھی گروسریز کا تھوڑا مسئلہ ہے, انڈے وہ لینے بھی ایک ہی ٹرے لینے دیتے ہیں. سو آئی واز بینگ اے لٹل بٹ مور اسٹرکٹ آن دیٹ, ورنہ ادروائز آئی ووڈ ہیو جسٹ میڈ ہر انادر ایگ, آئی ووڈ ہیو ایٹن ہر ایگ, سو اٹس فائن. لیکن جسٹ اس وجہ سے اینڈ آلسو بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپیریمنٹ دس, آئی وانٹیڈ ٹو ایکسرسائز مائی پیشنس مسلز. سو آئی واز لائک what, it's okay, I'm ready for it. And that's the other, جب میں اپنا وہ ٹیوب کے اندر پنکچر تلاش کر رہی تھی نا, تو that's the other thing I noticed کہ یا تو میں ایک دم سے اس کو چپ کرا دیتی ہوں, یا پھر اس کو چپ کرانے کے لیے میں ایک دم سے جو ہے وہ اس کی بات مان لیتی ہوں. یعنی کہ میری جو باؤنڈری سیٹنگ اسکلز ہیں وہ بہت زیادہ ایک طرح سے کمزور ہو گئے ہیں نا. تو دیٹس what I decided کہ نہیں, اس وقت I'm gonna hold this boundary, اس وقت I'm not gonna change my stance on this, but I'm gonna continue to offer her validation and comfort. So that's exactly what I did. I just kept saying to her کہ بیٹی آپ یہاں آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ نے وہی والا انڈا کھانا تھا یار, کتنا غصہ چڑھتا ہے نا جب کھانا کچھ ہو کچھ اور مل جائے, اس طرح کر کے. اور آپ یقین کریں آلموسٹ اس کو 1-1.5 گھنٹہ جو ہے وہ اس بات پہ وہ روتی رہی. لیکن چونکہ اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج میں اپنا جو میرا جو وشیس سائیکل بن گیا ہے کہ وہ غصہ کرتی ہے, میں اور غصہ کرتی ہوں, یا میں اس کی بات مان لیتی ہوں, اس کو میں نے توڑنا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے پورا 1.5 گھنٹہ میں نے چین سے گزار لیا اس کے ساتھ بیٹھ کے, جس کے ویلیڈیٹنگ ہر بیچ میں. یعنی ویلیڈیشن کا مطلب نہیں ہے کہ سارا ٹائم آپ کچھ بول رہے ہیں, یو کین جسٹ ٹیک کوائٹ اینڈ بی لائک جی آئی نو جی آپ کو حق چاہیے, آئی ایم ہیئر, اینڈ جسٹ اپنی ساری باڈی لینگویج سے جسٹ لیٹنگ دیم نو that you are there and you are not leaving them and you're not abandoning them and you are not ignoring them. So آپ یقین کریں کہ اس دن کے بعد, یہ کوئی 3-1 ہفتے پہلے کی بات ہوگی, اس کے بعد سے ماشاء اللہ she's been very very well adjusted. اور وہ جو ایک بہت زیادہ ہر بات پہ ضد کرنا اور غصہ کرنا, وہ والی چیز بالکل ختم ہو گئی ہے. اور اس طرح کر کے ہماری لائف میں جو اونچ نیچ ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. مطلب ضروری نہیں ہے, مطلب میں آپ سے یہ چیزیں شیئر کرتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہمیشہ پرفیکٹ ہوں یا میرا رسپانس ہر چیز میں ہر وقت پرفیکٹ ہوتا ہے. جی بیٹی. I fell again. Oh no, I'm so sorry. But this time my butt hurts. Your butt hurts? Did you get any blood?
Oh. Okay, can I finish my video? Yeah? Thank you guys. Okay. So I told them I'm making a video, so please play by yourselves for a little bit. So so alhamdulillah, she's been so much better since then, and we've had we've had opportunities to reconnect. یہ اسپیشلی جب میں اس طرح باہر واک پہ آتی ہوں تو اکثر I just say to her secretly, do you want to come out with me? And she comes with me, and she likes drawing, she likes painting, so I sit with her and I do those things. So اس طرح کی جو بھی چیزیں جو بچے کو اچھی لگتی ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں to reconnect, to fix that puncture that has happened. And that's all there is to it. مطلب ہماری زندگی میں یہ جو ہے اس طرح کے کنیکشنز ڈسکنیکشنز یہ چلتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ I'm a bad parent, I'm a failure, and this is all over, I've damaged my kid. جب تک آپ اس ٹیوب کو لے کے پانی میں ڈبوئیں گے, پنکچر ڈھونڈیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو فکس کریں گے, that's more than good enough. That's all our kids need from us. بچوں کو پرفیکشن, نہ بچے خود پرفیکشن سیکھ کرتے ہیں, نہ ہی وہ اس کے لیے بنے کہ وہ پرفیکٹ ماحول میں رہیں. ہماری غلطیاں, ہماری اونچ نیچ سب جو ہیں they were built to deal with it. So we just need to be gracious about it. We just need to see کہ ہم کدھر غلط جا رہے ہیں, ہم سے غلط کیا ہو رہا ہے, and how can we make it better. So I hope that was helpful for you. Inshallah, I will see you guys soon.